اہل حدیثوں، آپ کی پہچان آپ کی عقیدے سے ہے، آپ کی پہچان آپ کی توحید سے ہے. اس پہچان کو کبھی مٹنے مت دینا اور اپنے عقیدے کو 24 کیرٹ کا بنا لینا. کبھی یہ سننے کو نہ ملے کہ اہل حدیث نے عقیدے میں مفاہمت کر لی، کبھی یہ سننے کو نہ ملے کہ اہل حدیث نے توحید میں کوئی کمپرومائز کر لیا. اپنے عقیدے کو 24 کیرٹ کا بنا لینا اور اسی کی دعوت دینا ہے اپنے ان بھائیوں کو جن کو توحید سے بھٹکایا گیا ہے، جن کو توحید سے ہٹایا گیا، کسی کو قبر پرستی میں لگا دیا گیا، کسی کو پیر پرستی میں لگا دیا گیا. اپنے ان تمام بھائیوں کو درد کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ ہمیں توحید کے راستے پہ لانا ہے. آج مئو کے علماء کی تاریخ آپ پڑھیے، بنارس کے علماء کی تاریخ آپ پڑھیے. ہم تو صاحب پنکھے چل رہے ہیں، ایک ذات چل رہا ہے، ذرا سی گرمی ہوتی ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا. ہمارے علماء نے کیسے تبلیغ کی ہے. میں ابھی بنارس میں ایک جنازے میں گیا، اتفاق سے جہاں جنازے کی نماز پڑھی جا رہی تھی وہی مولانا حبیب اللہ صاحب کا مکان تھا. بنارس میں ایک اہل حدیث عالم گزرے تھے مولانا حبیب اللہ صاحب، ان کو مولانا حبی بولتے تھے، مولانا حبی صاحب. میں نے کہیں پڑھا تھا، ہمارے استاد محترم مولانا یونس صاحب نے لکھا تھا کہ مولانا حبیب اللہ صاحب وہ عالم دین تھے کہ بنارس میں جب غازی میاں کا میلہ لگتا تھا، جو آج بھی میلہ لگتا ہے، جب وہ میلہ لگتا تھا تو وہ بیچارے بنارس میں غازی میاں کے میلے میں، لوہتا ایک جگہ ہے بنارس میں، وہاں کے میلے میں، بجٹیا کے میلے میں جاتے تھے کیونکہ میلے میں بڑی بھیڑ آتی تھی، اور اپنی ٹفن لے کے جاتے تھے اور صبح سے شام تک وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے توحید کی دعوت دیتے تھے. 10 لوگوں کو سمجھاتے تھے، 10 میں سے کوئی ایک آدمی بات سن لیتا تھا، کوئی ایک آدمی اصلاح کر لیتا تھا. کھانے کا ٹائم ہوتا تھا، اپنی ٹفن کھولتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے، شام تک یہ کام کرتے تھے. اس طریقے سے نگر نگر گاؤں گاؤں انہوں نے گھوم کر کے اللہ کے دین کی دعوت کی تھی، اللہ کی توحید کو پہنچایا تھا. میرے ساتھی، یہ کام ہمارے اسلاف کا تھا، یہ کام ہمارے علماء کا تھا، یہ کام ہمارا بھی ہونا چاہیے. ہم توحید پر کھڑے اتریں اور اللہ کے بندوں کو توحید سے جوڑیں.